نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا درس سورۃ الکہف سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الکہف کو کہف کیوں کہتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، اور ایک معروف وجہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ اصحاب کہف کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الکہف رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے احادیث کے اندر بہت سے فضائل منقول ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الکہف وہ واحد سورت ہے جو اتنی لمبی اور طویل ہونے کے باوجود اکٹھی نازل ہوئی، اور جب سورۃ کہف نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کو لے کر آئے۔ حدیث نمبر 2، حضور علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو انسان جمعے کے دن، ایک روایت میں یہ بھی ہے جمعے کی رات یا جمعے کے دن، سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک ساری جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نور سے بھر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور سے بھر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم، جو انسان جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک جتنے گناہ اس سے ہوئے ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھے، اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک پورا ہفتہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اسی دوران دجال بھی ظاہر ہو جائے تو اللہ جل شانہ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ تو جب اس قدر فضائل ہیں اس سورت کے پڑھنے کے، اس لیے ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ جمعے کا چونکہ ذکر آیا ہے، جمعے کے دن کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو وقت تو ان میں کم لگتا ہے لیکن فوائد بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم اہتمام کیا کریں کہ جمعے کے ان معمولات کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نمبر 1 کہ ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، خواہ یہ شب جمعہ میں کر لیں یا جمعے کے دن میں کر لیں۔ نمبر 2، جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما یہ پڑھ کے اٹھیں، تو اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، جمعے کے دن جب امام خطبہ دے کر بیٹھے، یعنی 2 خطبوں کے درمیان میں جب امام بیٹھتا ہے، وہ بہت تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، چند لمحات کا، چند سیکنڈوں کا، آدھا منٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور چوتھائی منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے تھوڑا سا کم و بیش بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقفے میں دعا کا اہتمام کریں، وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، لیکن وہ دعا زبان سے نہیں ہوگی بلکہ دل سے کرنی ہوگی، اس لیے کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر کلام کرنا منع کر دیا گیا ہے، نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس چند لمحوں کے اندر بندہ اپنے گردن کو جھکائے اور دل کے تصور سے اللہ سے مانگ لے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لے، اللہ جل شانہ انشاءاللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ کوئی مریض ہے، اس کی شفا مانگنی ہے، یا اللہ اس دل میں سوچ لے اور دل سے یہ کہہ دے، یا اللہ میرے فلاں مریض کو شفا دے، یا اللہ ہماری بیٹی کے لیے رشتہ آسان فرما، یا اللہ ہمارا قرض اتار دے، یا اللہ مجھے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے، یعنی جو بھی مانگنا چاہتا ہے اس لمحے کے اندر، ایک دعا ہو، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، تو وہ مانگ لے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ یہ بہت ہی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے بعد سورۃ کہف کا شان نزول اگرچہ گزشتہ سورت میں گزر چکا، مختصر پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اہل مکہ نے یہودیوں سے یہ پوچھا تھا کہ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتائیں کہ ہم جا کر محمد بن عبداللہ سے پوچھیں اور اس کو جواب نہ آئے، تو یہودیوں نے 3 سوال ان کو دیے تھے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ ایک تو ان سے روح کے بارے میں پوچھیں، دوسرا پوچھیں کہ وہ غار میں چھپنے والے لوگ کیا تھے، کون تھے، اور ساری دنیا پر حکومت کرنے
والا شخص کون تھا، تو وہ گئے اور انہوں نے پوچھے، آ کر انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کر لیا. آپ نے کل کا کہہ دیا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہی 17 18 19 دن رکی رہی. تو پھر اس کے بعد اس کے جوابات آ گئے. تو اس صورت کے اندر چونکہ ان 2 سوالوں کا تفصیلی جواب ہے، اور ایک سوال روح کے بارے میں جو تھا اس کا جواب تو اسی صورت میں ہو چکا جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور آپ سن بھی چکے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اصحاب کہف کے واقعے کو زیادہ تفصیل سے نہیں اور زیادہ مختصر بھی نہیں، اس متوسط انداز سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد والی باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے. پہلی بات یہ کہ کہف کسے کہتے ہیں اور غار کسے کہتے ہیں. عربی زبان میں غار کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور کہف کا معنی بھی استعمال ہوتا ہے. پہاڑ میں جو مختصر غار ہو اس کو غار کہتے ہیں، جو لمبی اور وسیع غار ہو اسے کہف کہتے ہیں، اور کبھی یہ ایک دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ سن 250 عیسوی میں پیش آیا. پھر یہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے، تو گویا یہ کل مدت 550 سال ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کی ولادت 570 عیسوی میں ہوئی. اس حساب سے اصحاب کہف کے بیدار ہونے کا یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی ولادت شریفہ سے 20 سال پہلے کا ہے. اب یہ پیش کیوں آیا؟ کسی علاقے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، مشرک تھا، کافر تھا، اپنی قوم کو شرک پر مجبور کرتا تھا. ایک موقع پر ان کا بڑا میلہ تھا جہاں بتوں کی لوگوں نے عبادت بھی کرنی تھی. اس موقع پر چند نوجوان جو کھاتے پیتے گھروں سے تعلق رکھتے تھے، اللہ جل شانہ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ کیا. ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بتوں کی بات کی بجائے اللہ کی بات کرنی چاہیے. چنانچہ ایک نوجوان اس مجمع سے کھسکا اور باہر ایک سائیڈ پہ جا کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں ایک اور آ گیا، پھر ایک اور آ گیا، پھر ایک اور آ گیا. تقریباً یہ 7 کے قریب لوگ تھے. اب سب بیٹھے ہیں الگ الگ اور خاموش بیٹھے ہیں. کون کیوں آیا ہے بولتا بھی نہیں ہے. یہ خوف بھی ہے کہ کوئی دوسرا جاسوس نہ ہو جو جا کر بادشاہ کو بتا دے، پھر ہمیں قتل کر دیے جائے. بالآخر کسی ایک نے پوچھ ہی لیا تو اس نے بتایا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں بھی اس لیے آیا ہوں. تیسرے نے کہا کہ میں بھی جب بات واضح ہو گئی کہ سارے لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ ہم بتوں کی بات نہیں کریں گے بلکہ ہم صرف اللہ کی بات کریں گے. اب یہ لوگ الگ تھلگ رہے تو یہ بات پھیل گئی کہ کچھ نوجوان ہیں جو میلے میں شریک نہیں ہیں، وہاں ایک سائڈ پہ بیٹھ کر کھا پی تو رہے ہیں لیکن بتوں کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ شکایت بادشاہ تک پہنچ گئی. بادشاہ نے ان کو بلایا، پوچھا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم جان دے دیں گے لیکن شرک نہیں کریں گے. تو بادشاہ نے ان سے قیمتی لباس اتروا لیے اور ان سے کہا کہ جاؤ، تمہیں 3 دن کی مہلت ہے. اگر تم اپنے عزائم سے باز نہ آئے تو تمہیں قتل کروا دوں گا، سنسار کر دوں گا. یہ لوگ وہاں سے نکلے، مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہاں سے اس علاقے سے دور نکل جائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اس طرح یہ لوگ چلتے چلتے ایک غار میں پہنچے اور وہاں جا کر سو گئے. اب غار میں سو گئے. غار میں کتنا عرصہ سوتے رہے؟ قرآن کریم فرماتے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. یہ 300 سال تک سوتے رہے اور 9 سال اس سے اضافی، یعنی 309 سال. 300 سال بھی اور 309 سال بھی، یہ 2 لفظ قرآن کہہ رہے ہیں، 300 سال اور 309 سال. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات کیوں نہیں کہی گئی کہ 300 سال تھے یا 309 سال تھے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر شمسی حساب سے دیکھیں تو 300 سال بنتے ہیں، اگر قمری حساب سے دیکھیں تو 309 سال بنتے ہیں، کیونکہ قمری حساب سے ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں. اس لیے 300 سال شمسی حساب سے اور قمری حساب سے، چاند کے حساب سے 900 سال مزید بڑھ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ، عجیب کلام ہے، 300 سال وازدادوا 9 اور 9، یعنی 300 سال کو الگ ذکر کیا، 9 سال کو الگ ذکر کیا تاکہ شمسی حساب بھی آ جائے اور قمری حساب بھی آ جائے. یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا عجیب جملہ ہے جسے اہل فن ہی سمجھ سکتے ہیں، مجھ جیسا نالائق آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو یہ نوجوان 300 سال کے بعد اٹھے، آنکھ کھلی، بھوک لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہم سے چلا جائے لیکن محتاط جائے، کسی کو ہمارا پتہ نہ چلے، اس لیے کہ اگر بادشاہ کو پتہ چلے گیا اب ہمیں مار دے گا. اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، سنسار کر دوں گا.
چنانچہ وہ ایک بندہ ایسے ہی بچتے بچاتے ایک دکان پر پہنچا، اسے کہا بھی روٹی سالن دو اور یہ سکے لے لو۔ دکاندار نے پیسے دیکھے، اس نے کہا یہ پیسے کہاں سے لائے؟ اس نے کہا جی میرے اپنے۔ دکاندار نے کہا کہ یہ تو چوری کے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی میرے اپنے، چوری کہاں سے؟ اور اس نے کہا یہ 300 سال پرانے سکے ہیں، تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ اب دکاندار کو شک ہوا کہ کہیں کوئی دفن شدہ خزانہ ان کو مل گیا ہے اور یہ وہاں سے اٹھا کر لے آئے۔ دکاندار نے حکومتی کارندوں کو اطلاع کر دی، انہوں نے اسے پکڑ لیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چور ہے، اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب جو بادشاہ 300 سال کے بعد تھا وہ مسلمان تھا، توحید پرست تھا، موحد تھا، پہلا مشرک تھا، کافر تھا۔ اب وہاں ایک مسئلہ درمیان میں عرض کر دوں، اب جو مسلمان بادشاہ تھا، موحد بادشاہ تھا، اس کی قوم آخرت کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتی تھی، اور وہ کہتی کہ ہمیں بتایا جائے کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ تو لکھا ہے کہ بادشاہ نے ایک دن رات ریت پر بیٹھ کر ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اے اللہ میری قوم آخرت کو نہیں مانتی، میری قوم حشر نشر کو نہیں مانتی، اے اللہ کو ایسی دلیل عطا فرما کہ میں ان کو سمجھا سکوں کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کریں گے۔ تو لگتا ہے بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو سارا کچھ جب پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ تو کچھ بات ہی اور ہے۔ پھر بادشاہ نے تفتیش کرائی تو پتہ چلا کہ وہ 300 سال پہلے بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، جب وہ مرا تو مرتے وقت اس نے ایک تختی پر ان 7 لوگوں کے، یہ سب لوگوں کے نام لکھ دیے کہ یہ فلاں 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 جو ہے یہ میرے باغی ہیں، اگر میرے بعد بھی کسی بادشاہ کو ملے تو ان کو پکڑ کے سزائے موت دے دے، سنسار کر دے۔ تو بادشاہ نے دیکھا تو یہ وہی لوگ تھے، ان کے وہی نام تھے۔ تو ساری بات بادشاہ نے سنی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا بادشاہ شرک کرنے والا تھا، ہمیں شرک پر مجبور کرتا تھا، ہم غار میں جا کے چھپ گئے تھے، ہم سو گئے تھے، آج اٹھے ہیں تو کھانا لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت ان سکوں کو دیکھا تو پتہ چلا یہ 300 سال پرانے۔ تو اس بادشاہ نے جو موحد تھا فرمایا کہ مجھے غار تک لے جاؤ، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ بادشاہ نے اس غار کو دیکھا۔ بعض روایت میں ہے کہ ان کی زیارت بھی کی، بعض روایات میں یہ ہے کہ بادشاہ کے آنے سے پہلے پہلے باقی سب کو اللہ نے موت دے دی تھی، وہ فوت ہو چکے تھے، صرف یہی ایک زندہ تھا۔ خیر بادشاہ کو موقع مل گیا اپنی قوم کو سمجھانے کا کہ تم کہتے اللہ کیسے زندہ کریں گے، یہ دیکھو یہ 300 سال سوئے رہے بغیر کھائے بغیر پیے اور یہ زندہ ہیں، اگر یہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ وفات کے بعد بھی ایسے ہی زندہ کر سکتا ہے۔ قوم کو سمجھانا آسان ہو گیا۔ تو یہ اصحاب کہف جو ہے یہ ولی اللہ لوگ تھے۔ یہ ان کا مختصر واقعہ میں نے عرض کر دیا ہے، آگے اس کے بعد ان کی آیات کی تشریح ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی عرض کر دوں گا۔ سورہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ قرآن درست، معتدل، میانہ اور درمیانے راستے کی بات کرتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ شریعت ایسے ہی قرآن مقدس، یہ قرآن نہ تو حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ حد سے نیچے اترتے ہیں، بلکہ حد پر رہتے ہیں۔ حد سے تجاوز کریں تو اسے افراد کہا جاتا ہے، اگر حد سے اتر جائیں تو اسے تفرید کہا جاتا ہے، اگر حد پر قائم رہیں تو اسی راستے کو اعتدال اور صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اگر حدود کراس کریں تو ہمارے زبان میں وہ الحاد ہے، اگر کوئی حدود سے نیچے اتر آئے تو وہ بدعات ہے، اگر کوئی حدود پر قائم رہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا فرد ہے۔ قرآن مقدس حدود پر رہنے کی بات کرتا ہے، حد سے تجاوز کرنے کی بات ہرگز نہیں کرتا۔ اس کو آپ مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں جو مثال کے طور پر بیان کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی مثال یہ سمجھیں، ایک شخص کہتا ہے یا ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر اقدس پر اگر جا کر صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو آپ نہیں سنتے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے بھی اگر آپ علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے تو آپ ہر جگہ سے سن لیتے ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ قبر پر پڑھا جائے صلاۃ والسلام وہ بھی نہیں سنتے تو یہ الحاد ہے، اور ان کو ہم الحاد والا کہیں گے۔ جو کہتا ہے کہ ہر جگہ سے سن لیتے ہیں وہ بدعات والے ہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے شہر رحیمیہ خان میں پڑھا جائے تو اللہ پہنچا دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور اگر قبر مبارک پہ جا کے پڑھا جائے تو اللہ جل شانہ آپ علیہ السلام کو سنا دیتے ہیں، آپ خود سن لیتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ اہل سنت والجماعت کا کہلائے گا۔
اس کے بعد آئے تھے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ جل شانہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کو ان لوگوں کے ایمان کی فکر ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ان کے ایمان کی اتنی فکر نہ کریں کہ اپنی جان ہی گنوا بیٹھیں، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں مومن بھی رہنے ہیں، کافر بھی رہ رہے ہیں، نہ تو سارے مومن بن سکتے ہیں نہ سارے کافر بنیں گے، کچھ ماننے والے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے، انکار کرنے والے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ کے ذمہ محنت ہے، آپ کے ذمہ ان کو جنت میں لے جانا نہیں، اس لیے اتنی محنت کریں کہ اپنی جان نہ گنوا بیٹھیں، بلکہ اتنی محنت کریں جتنا شریعت نے حکم دیا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ دوسروں کو راہ راست پر لانے کے لیے ناجائز کام کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے کو تبلیغ تو ہم کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کی ناجائز اور حرام مطالبات ہم پورے نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے جی میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میری دعوت قبول کر لو۔ ایک بندہ کہتا ہے جی جماعت والوں سے کہ میں تمہارے ساتھ 40 دن کے لیے چلا جاؤں گا، میری دعوت قبول کر لو، اور یہ بات واضح ہے کہ اس کی ساری کمائی حرام کی ہے۔ اب یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو 40 دن نکالنے کے لیے یا اس کے اسلام لانے کے لیے یہ لوگ اس کے حرام کی آمدنی کی دعوت کھائیں، اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں۔ اسی لیے ہمارے مولانا گومن صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک جماعت آئی ہوئی تھی جس میں اکثر علماء کرام تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ خود ہی کہنے لگے کہ جی ہماری جماعت فلاں مسجد میں ہے اور وہ فلاں مسلک کے لوگ ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے جب ان کے پیچھے نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات سن لیں اور بات مان جائیں اور ہدایت پر آ جائیں۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی لڑکی زنا کی عادی ہو، اب اس کو گناہ سے بچانے کے لیے کیا اس سے دوستی لگانا اور اس سے باتیں کرنا، پھر اس کی خواہش اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا، اس لیے کہ اس سے تعلق قائم ہو جائے گا، آنا جانا شروع ہو جائے گا، پھر ہم اس کو جو ہے دعوت دیں گے، پھر وہ توبہ کر لے گی، پھر وہ جنت میں چلی جائے گی، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ علماء کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ جیسے وہاں اس کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح کسی کی نمازوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی نمازیں خراب کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کو ایمان پہ، دین پہ، اعمال پہ لانے کے لیے ناجائز کام کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ دوسروں کی نمازیں بچ جائیں اپنی خراب ہو جائیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اس پر وہ مولانا کہنے لگے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی مسجدوں میں نہ جائیں؟ میں نے کہا نہیں، بالکل جماعت جانی چاہیے۔ کہتے پھر ہم وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں؟ میں نے کہا بالکل پڑھیں۔ کہتے یہ عجیب بات ہے، ادھر آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہوتی نہیں اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ وہاں جائیں اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں، یہ کیا ہے؟ مولانا فرمانے لگے کہ میں نے بتایا کہ ہم مسئلہ بھی بتاتے ہیں اور مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں۔ اب مسئلے کے دو حل میں عرض کر دیتا ہوں، دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے یا جس کا موقع پر جو ہے اس سے ضرورت پوری ہو جائے وہ کر لے۔ ایک حل یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور بعد میں اپنی نماز کو قضا کر لیں۔ جب آپ اپنی نماز کو قضا کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو گئی، اور چونکہ اپنی نماز پڑھی ہے وہاں، انہوں نے آپ کی بات بھی سنی، اس لیے دعوت بھی ہو گئی، ان تک بات بھی پہنچ گئی اور آپ کی نماز بھی درست ہوگی۔ دوسرا حال یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے جو نمازیں پڑھیں اس میں اقتدائے سوری کریں، اقتدائے حقیقی نہ کریں۔ اب علماء اس بات کو سمجھتے تھے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنی نیت کرے، آپ اپنی نماز کی انفرادی نیت کریں، وہ بھی اللہ اکبر کہے، تم بھی اللہ اکبر کہو، اب وہ بھی سنا پڑے گا، تم بھی سنا پڑھو، وہ بھی تحفظ پڑھے، تم بھی تحفظ پڑھو، وہ بھی بسم اللہ پڑھے گا، تم بھی بسم اللہ پڑھ لو، وہ بھی فاتحہ پڑھے گا، آپ بھی فاتحہ پڑھ لیں، اور وہ بھی سورت پڑھے گا، آپ بھی سورت پڑھ لیں، جب وہ رکوع میں جائے گا آپ بھی رکوع کریں، تو یوں نماز اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، لیکن آپ نے اس کی اقتداء کی نیت نہیں کی، بلکہ اپنے تمام فرائض خود پورے کیے۔ اس طرح آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور آپ کی دعوت بھی ان لوگوں تک پہنچ جائے گی۔
تو اس لیے ہر چیز کا حل ہے، لیکن ماہرین سے پوچھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، دوسروں کو ایمان پہ لانے کے لیے، دوسروں کو عمل صالح پہ لانے کے لیے نہ اپنا ایمان خراب کرنا ہے، نہ اپنے اعمال خراب کرنے ہیں، نہ حرام کی چیز کھانی ہے، نہ حرام کا کام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اس سے آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تمہیں تعجب ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ فرماتے اتنا عجیب نہیں ہے، اس سے بھی عجیب تر واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ اصحاب کہف تو وہ تھے جو سوئے ہوئے تھے اور جاگ گئے، اور اس سے عجیب تر واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جو وفات پا گئے تھے اور پھر زندہ ہو گئے۔ سو کر جاگنا اتنا عجیب نہیں، اتنا وفات پا کر زندہ ہو جانا عجیب ہے۔ اس لیے اس کو اتنا عجیب نہ سمجھو، بلکہ اس سے بھی عجیب عجیب واقعات اللہ نے اور بھی بتائے ہیں اور دکھائے ہیں۔ ان کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے، جیسے اسی آیت کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں۔ کہف تو غار کو کہتے ہیں، اور رقیم کیا ہے؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں رقیم اس وادی کا نام تھا جس جگہ وہ پہاڑ تھا، بعض کہتے ہیں نہیں اس پہاڑ کا نام رقیم تھا جس میں وہ غار تھی، اور بعض کہتے ہیں رقیم کا معنی مرقوم ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز۔ تو جس غار میں بعد میں وفات پائی، مسلمان بادشاہ نے باہر تختی لکھ کر لگا دی ان کے ناموں کی کہ یہ فلاں ولی فلاں ولی فلاں ولی وفات پا گئے جو اس غار میں موجود ہے، اس لیے ان کو صحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔